السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیلا دریس آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلوں میں سے ایک محل یعنی قلعے پر چڑھے، پھر فرمایا، کیا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ بے شک میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش کی گرنے کی جگہوں کو، یعنی بوندوں کی طرح بہت ہی باریک ہوں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی جلدی نیک کام کر لو، جلدی جلدی نیک کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو ایماندار ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ اپنے دین کو دنیا کے مال کے بدلے بیچ ڈالے گا، اپنے دین کو دنیا کے مال کے بدلے بیچ ڈالے، یعنی اپنی ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ انہی فتنوں میں سے آج ہم ایک فتنے پر ڈسکس کریں گے، اور وہ فتنہ ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے، اور حیا کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے بے حیائی، یعنی حیا کا اپوزٹ جو بے حیائی فتنہ ہے، اس فتنے کو آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں، اور یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام وخلق الاسلام الحیا۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت حیا ہے، یعنی اسلام کی عادت حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے، یعنی جو انسان حیا دار ہے گویا کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو اگر ہم سب ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کس کس کو جنت میں جانا ہے، تو ہم سب جنت کے متلاشی ہوں گے، لیکن یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں لے کر جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے، اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جانے والا ہے۔ اسے ترمذی نے بیان کی ہے۔ ایک جگہ آپ نے اور فرمایا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار یعنی بدصورت بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت عطا کرتی ہے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے حیا کو بدصورتی بنا دیا، اور ہم نے بے حیائی کو اپنے لیے شیطان نے ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا۔ پھر ایک جگہ اور آتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول جو تھے وہ کیسے تھے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تھے یعنی بے حیائی کو دیکھتے تھے، تو آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیا جاتا۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حیا ہمیشہ چیزیں اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر ہم بے حیائی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہمیں حیا کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ متفق علیہ، یعنی ایک اگر اٹھ جائے، حیا اٹھ جائے، تو ایمان کبھی وہاں نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک جگہ اور آتا ہے کہ حیا ایمان سے ہے، اور ایمان بہشت یعنی جنت میں لے جائے گا، اور بے حیائی جفا سے ہے، اور جفا جہنم کا موجب ہے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ تجھے اتنا حیا دار نہیں ہونا چاہیے، یعنی اکثر ہوتے ہیں نا، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، یا والدین بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنی شرم کرنے کی، شرم نہ کیا کرو، اپنے حق کے لیے بولا کرو، یا بات کرنے میں کیا تھا۔ تو اسی طرح ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ اتنا حیا دار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رہنے دو، حیا ایمان کا جز ہے، یعنی اگر اس کے اندر حیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، لہٰذا تم اس کو مت ٹوکو۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جس کا تعلق حیا سے ہے، اور حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک سیاہ فام عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری دعا کریں کہ میرا دورہ پڑنا بند ہو جائے، کیونکہ مجھے جب یہ دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اس بیماری پر صبر کرے تو اس پر تیرے لیے جنت ہے۔
پھر عورت نے کہا میں صبر کروں گی، بس آپ اللہ سے اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے تو میں بے پردہ یعنی برہنہ نہ ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد جب بھی اس کو دورہ پڑتا تھا وہ کبھی بے پردہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان یہ بھی گوارا نہیں کر رہا کہ اگر میں بیماری کی حالت میں ہوں میں تب بھی بے پردہ نہ ہوں، تو جب انسان صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، اور پھر اگر وہ بے پردہ ہو تو آپ سوچیے کہ کیا حال ہو۔ اسی لیے اس کی بہت ساری بے حیائی کی اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس میں دیکھیں گے۔ بس ہم تھوڑا سا اس کا ریکیپ کر دیتے ہیں کہ فطروں کی طرح یعنی قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ فطریں بارش کے قطروں کی طرح ہمارے گھروں میں داخل ہوں گے، اور ان ایک فطروں میں سے بے حیائی ہے جو اس وقت بہت عام ہو چکی ہے۔ ایک بات ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں۔ حیا ایمان سے ہے اور جنت میں لے کے جائے گا، بے حیائی ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ اسی طرح حیا ہی کا درس دوسروں کو دینا چاہیے۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے، اور حیا جو ہے وہ چیزوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے، بے حیائی جو ہے وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورتی بخشتی ہے، جس طرح کائنات میں خوبصورتی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی تھا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب حیا کی کیا اقسام ہے، حیا کا سدباب کس طرح کیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلپ میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کو سلامت رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔